السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ میں ادھر ڈیفینس والی سائڈ پہ آیا ہوا ہوں اپنے کسی عزیز کو ملنے کے لیے. تو میں نے کہا آپ کو اچھی سی ایک ویڈیو بھی بناؤں آپ کے لیے. تو آج جو ہے وہ 19 دسمبر ہے اور اتوار کا دن ہے، اور آج لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے ہیں پشاور میں. جیسا کہ آپ کو ہم نے رات کا بتایا ہوا ہے کہ دھاندلی سے کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں، دھاندلی زدہ الیکشن شروع سے ہی ہو رہے ہیں. تو اس کی کیا حیثیت ہے کہ رات کو ٹھپے لگا رہے تھے اور سارا کچھ وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی؟ اب آئیں جی. اس وقت مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہے. آپ یقین کریں پریس کانفرنس کے الفاظ سنیں نا تو آپ کہیں گے واہ واہ مریم اورنگزیب، کیا بات ہے تیری. معلم جبہ کیس، رنگ روڈ، فلانا، عمران خان کا گھر ادھر بنی گالا والا، عمران خان کا گھر جو ہے وہ کیا نام ہے ادھر یہ مال روڈ والا، لاہور والا کو وہ جی گھر جو ہے نا سرکاری طریقے سے عمران خان نے سرکاری پیسوں سے بنایا ہے. بنی گالا کا جناب یہ بنایا ہے. بہت زبردست پریس کانفرنس ہے. آئینہ دکھا رہے ہیں عمران کو، اور انہوں نے کہا جی عمران تجھے وزیر اعظم تو بنا دیا ہے لیکن تو ایس ایچ او بننے کے قابل ہی نہیں ہے. اور انہوں نے باتیں یہ کی ہیں کہ جناب جتنا ظلم کی چکی سے، احتساب کی چکی سے نون لیگ پس کے نکلی ہے نا، اتنا پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنا کسی کو ظلم کی چکی میں نہیں پیسا گیا. ٹھیک ہے؟ تو پھر بھی مسلم لیگ نون زندہ ہے، پہلے سے زیادہ انشاءاللہ طاقت میں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. ابھی تک پریس کانفرنس وہ کر رہی ہیں. معلم جبہ کے کیسوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، سارا کچھ دیا جا رہا ہے، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے ایف آئی اے سے کہ بھئی نوٹس لو. مطالبہ کیا جا رہا ہے چیئرمین نیب سے کہ بھئی نوٹس لو. ٹھیک ہے؟ تو یہ ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری پریس کانفرنس اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ عمران خان بےایمانیوں پہ بےایمانیاں کر رہا ہے. پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہے، اور گھپلے انہوں نے کرپشن کے گھپلے جو لگائے ہیں وہ اس سے زیادہ کسی نے نہیں لگائے. تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بڑی اچھی باتیں ہیں. میں تو خود بڑا متاثر ہو رہا ہوں کہ اتنا ان کو یاد ہے، رنگ روڈ ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور بھائی تم کدھر رہتے ہو؟ یہ کام تمہارا ہے. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. کہہ چکے ہیں نا. تو تم ایک اپلیکیشن ہی نہیں دے سکتے. تمہارے اوپر حملے ہوتے ہیں، تم ایک اپلیکیشن نہیں دیتے، اور جب ان کے اوپر ایسی کوئی بات ہو تو سیدھی وہ ایف آئی آر کرواتے ہیں. چاہے خالی ایک تقریر ہی ہو تو کرونا کے اگینسٹ جو خلاف ورزی کرنے والے بھی آپ کے اوپر بہت سارے کیس بن چکے ہیں جی کہ انہوں نے رانا ثناءاللہ نے تقریر کی ہے تو کرونا ہے اور یہ ہے وہ ہے. وہ دے دیتے ہیں، ایف آئی آر بھی کٹا دیتے ہیں، اور آپ بھگت رہے ہیں. مزار پاکستان پہ نعرے لگائے تھے، کیا تھا، لیکن انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی ہے، چھاپا بھی مارا ہے، گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو ان سے ہی سیکھ لو کہ جب وہ آپ کو کسی چیز سے وہ جانے نہیں دیتے، آپ کو فوراً پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پکڑو جی، ایف آئی آر دے دیتے ہیں. چاہے آپ 6 مہینے ادھر انگیج ہو جاتے ہیں، نہ آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، نہ جلوس ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ پالیسی آپ اس کے اوپر سوچیں. عمران خان دنیا کا کرپٹ ترین انسان ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں. عمران خان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومت ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں. عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، وہ ایس ایچ او کے لگنے کے قابل بھی نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں. عمران خان نے بنی گالا والا گھر ریگولرائز کرایا، آپ یہ کہہ رہی ہیں. عمران خان نے جو ادھر زمان پارک والا گھر ہے لاہور کا وہ کروایا، آپ یہ کہہ رہی ہیں. تو آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی درخواست ہوتی ہے. اگر انہوں نے اللیگل کام کیے ہیں تو اس کی درخواست ہوتی ہے بھائی. وہ بے شک دوسرے، آپ نے تو بھائی ثاقب نثار کی ویڈیو کی درخواست نہیں دی. عام وکیل جا کے درخواستیں دے رہے ہیں کہ جی اس میں یہ زیادتی ہوئی ہے. عام وکیل، آپ تو وہ نہیں کرتے. آپ نہ بالکل یہ لیگل خانہ آپ کا خالی ہے بالکل ہی. اس لیے تو وہ سر پہ چڑھا ہوا ہے بطور مفرور. اس نے حلف لیا ہے. آپ نے کوئی کارروائی کی ہے؟
یہ جو میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ جا کے کاغذات نکال لیں جو پی ٹی سی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، سپریم کورٹ کے اوپر کیا تھا، وہ کیس درج ہے، اس میں شاہ محمود قریشی بھی مفرور ہے اور اسد عمر بھی مفرور ہے، اور عمران نے بھی بطور مفرور جو ہے وہ حلف لیا ہے وزیر اعظم کا، جبکہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ مفرور ہے تو اس کی جناب تقریر نہیں سنتی۔ آپ نے تو وہ نہیں چیلنج کی کہ مریم نواز جو ہے نا پٹیشنر بن جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد صاحب کی تقریر آپ نے کیوں منع کی ہے جی، وہ کوئی دہشت گرد ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ خانہ آپ کا لیگل والا بالکل خالی ہے، یقین کرو، جو آپ کے اوپر کیس ہو جاتا ہے نا اس کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ نے کوئی ایک چیز بھی نہیں کی۔ اب عمران خان ہی تقریر میں کہتا ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، آپ اس کے دفاع میں آ جاتی ہیں۔ تو کبھی آپ بھی ان کو کہیں نا، جا کے درخواست دیں، عملی طور پہ درخواست دیں، کاش میں آپ کی یہ لیگل ٹیم کا ہوتا نا تو جتنے کیس ان کے اوپر بنے تھے اس سے ڈبل کیس عمران خان، اس کی پارٹی، اس کے یہ فواد چودھری وغیرہ ان کے اوپر بن سکتے تھے۔ آپ نے تو فارن فنڈنگ کیس کے اوپر کی پیروی نہیں کی، اور انہوں نے الٹا آپ کے اوپر درخواست دے دی ہے کہ جی نون لیگ کے جو فارن فنڈ ہے نا وہ غیر قانونی ہیں، پیپلز پارٹی کے غیر قانونی ہیں۔ آپ نے تو وہ تک نہیں دی، تو آپ کیا دیں گی؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی پریس کانفرنس اچھی ہے، میں کہہ رہا ہوں بہت اچھی ہے، لیکن عمل آپ کا زیرو ہے، عمل آپ کا زیرو ہے۔ کاش عملی طور پہ بھی آپ اتنا قانونی کارروائی کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ میں کاش ہی رہے گا، میرا کاش ہی رہے گا۔